اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا پر بھروسہ اور توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر تدبیر اور بندوبست کو لغو قرار دے اور کسی چیز کو بھی ٹھیک نہ قرار دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کیونکہ بیکاری ایک اخلاقی جرم ہے اور خلاف شرع بھی ہے۔ یہ دنیا سبب و اسباب کی دنیا ہے۔ توکل اور بھروسے کا یہ مطلب ہے کہ انسان تمام اسباب کو انجام دے لے، اس کے بعد خدا پر بھروسہ اور توکل کرے۔ مثلا گھر سے کہیں باہر جا رہا ہے تو گھر کا دروازہ بند کریں، اس میں تالا لگائیں، اس کے بعد خدا پر توکل کریں کہ انشاءاللہ گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ دروازہ بند نہ کریں، تالا نہ لگائیں، پھر توکل کریں کہ اب چوری نہیں ہوگی، ہمارا گھر محفوظ ہے۔ یہ بالکل غلط مفروضہ ہے، بلکہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرے تو جتنے اسباب ظاہری ہیں ان کو پورا کرے، اس کے بعد اپنے امر کو مالک حقیقی کے سپرد کر دے، یعنی ہر ممکن قوت صرف کرنے کے بعد نتیجہ خدا پر چھوڑ دے، اور یہ ہے توکل۔ بس جتنی زیادہ خدا کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ خدا پر توکل اور بھروسہ ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران کی آیت 159 کا ترجمہ ہے، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو کہ وہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل و اعتماد ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ توکل کی حد کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو، یہ توکل۔ خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو، یہ توکل کی انتہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا پر توکل اور بھروسہ کرے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا پر توکل کرتا ہے اللہ کریم اسے اس کے بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک انتہائی عظیم صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر کے توکل کی مثال آپ کو اس واقعے سے مل جائے گی کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے سوچا کہ ابو ذر ہمیشہ اس کی مالی پالیسی پر تنقید کرتا رہتا ہے، کیوں نہ انہیں بھی دولت کے جال میں پھنسا دیا جائے تاکہ کل وہ اس پر تنقید نہ کر سکے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے 200 دینار دے کر کہا، تم یہ دینار ابو ذر کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ حاکم وقت کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ حاکم شام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح ابو ذر کو اپنے سنہری جال میں پھنسا لے گا اور انہیں امیر المومنین علیہ السلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب قاصد ابو ذر کے پاس پہنچا اور اس نے وہ رقم حضرت کی خدمت میں پیش کی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم لے لی اور فوراً حجرے سے باہر نکلے اور قاصد کی موجودگی میں وہ رقم غرباء و مساکین میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے ایک درہم بھی باقی نہ بچایا۔ پھر حضرت ابو ذر نے حاکم شام کے قاصد سے کہا کہ حاکم سے جا کر کہہ دینا کہ جب تک میری اس تھیلی میں کچھ نہ کچھ موجود ہے اس وقت تک کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ حاکم شام کے قاصد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی تھیلی دکھائیں تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں کتنا خزانہ موجود ہے۔ حضرت ابو ذر نے اس کے سامنے تھیلی الٹ دی، اس میں سے جو کی 2 خشک روٹیاں برآمد ہوئیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا، دیکھ رہے ہو نا، میرے پاس اس وقت 2 روٹیاں موجود ہیں، ایک سے افطار کروں گا اور دوسری سحری کے وقت کھاؤں گا۔ اگر میں زندہ رہا اور خدا اس کے بعد بھی مجھے روٹیاں عنایت کرے گا، اس لیے میں کسی حاکم کا محتاج نہیں ہوں۔ جس خدا نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ آئندہ بھی مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ خدا پر توکل کی عظیم مثال ہے۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے. جب برادران یوسف علیہ السلام ان کو کنویں میں ڈالنے کے لیے لائے اور کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے. بھائیوں میں سے یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک دن خیال کیا تھا کہ میرے اتنے طاقتور اور زیادہ بھائی ہیں، کسی کو میرے ساتھ دشمنی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی. شاید اسی خیال کی وجہ سے خداوند متعال نے انہی بھائیوں کو میرے اوپر مسلط فرمایا ہے تاکہ میں سمجھ لوں کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی پر بھروسہ اور توکل نہیں کرنی چاہیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توکل خدا اللہ کریم پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.